Six. Assalamu alaikum, good morning, namaste, kevanachin, sasriyakal, yali madad, yalla madad, kencho. This is Zishan Isaac, candidate for Commissioner Precinct 4 in Fort Bend County, and it's almost a few minutes past 9. I am live right here on Hum FM, 103.5 in Houston, Greater Houston airwaves, and also through social media. So those of you who join me through social media, through Facebook Live, Twitter Live, or YouTube Live, I welcome you all. And I would like to thank all of you who have been part of our campaign. Zishan Isaac for Commissioner Precinct 4. I've been meeting a lot of people. I met a lot of people yesterday as well. And every day, more and more people are finding out and knowing and learning more about our campaign, what it's all about, and what are the key issues, problems that people are facing at the local level, especially in Precinct 4. And at the same time, when you run for commissioner, you learn a lot of things about local government, how different key areas and focus areas that commissioners have to make sure that they keep their eyes on the ball, and at the same time the roles and responsibilities. And in very short, I can summarize this, that especially when you are running for a public office, we have to know what that office is all about. And that was part of my research. And when on April 12th I announced this, and from that day onward, every day I'm learning something new. And commissioners, obviously, they set the tax rates, they work on the short term plan, long term plan, and the most important area of their responsibility is managing the budget. Because, as you know, money is important. Money is not everything, but money is important. And when you manage the budget and you work with all the local departments in the precinct, you are actually the chief executive of the precinct, and you work with the constable office, you manage the budget for the constable office, you work with the sheriff's department, you work with the that's what commissioners do. Commissioner works with the sheriff department, commissioner works with the constable office, commissioner works with the justice of the peace, and commissioner works with public works, and also with all these different um, functions of different departments. And they also appoint people and staff who are needed to run our local government. And they work with other commissioners as well to make sure that we have the short term and long term plan, not only for the precinct, but the entire county. And at the same time, setting the tax rates. And there are so many key areas when you are setting the short-term plans, long-term plans, and you've got to be visible. So this is obviously where I'm coming from, that I will be a very visible and accessible commissioner. I will be working with all of you, and at the same time ensuring that every month I will have town halls through Zoom meetings, or in the commissioner's office, or through different venues, facilities every month, so I can listen to the issues and problems that our constituents, our local um, residents are facing in Precinct 4. And that is so critical, because if we don't know what those issues are, what people's issues are, what those problems are that people are facing, business community people and non-business community people are facing, and there are so many different diverse communities that reside in Precinct 4 as well, then how anyone in public office, and especially when you're a commissioner, would know what those issues are. And when you don't know those issues on a monthly basis, how are you going to translate them into very actionable plans in short-term planning, in long-term planning, so we focus on our people? So that's basically where I've been very excited, and I'm really blessed, and it's a wonderful experience to meet so many people, and they have great ideas. I see people, they have this concept of ensuring that we are leaving a better world for our next generation, for our children and our children's future. And obviously, our children and our great grandkids and our grandchildren, or what have you, we want to make sure that we are leaving a legacy behind, and leaving a better world as we found. And that's what it's all about. So we've got to keep our focus on our children and our children's future. And this is what my campaign is all about, because it's not about myself. It's not about, uh, you know,
self-glory or what have you. It's about us. It's about our children's children and our future, and at the same time solving issues that we are facing regardless of where you're from. We have so many local and common challenges and issues and problems that we can find solutions for, and that is where accountability, infrastructure, and emergency management comes into the picture. Those are my key priorities, and you can look them up if you have not familiarized them. Then please do. And the easiest way to get to know about those agenda items and priorities, just visit zeeshanishaq.com. ZeeshanIsaac.com. And those of you who are watching me or following me through social media, you will see it on the screen. And people who are listening to me on this wonderful radio station of my friend Rehan Siddiqui, you obviously can make a note of this. It's www.zeeshanishaq.com, and the correct web address is www.zeeshanisaac.com, or you can easily remember it by zeeshanisaac.com. It's Zeeshan Ishaq because that's what I go with. My name is Zeeshan Ishaq, and I'm the candidate for Commissioner Precinct 4 in Fort Bend County. So accountability, that's where anyone who's serving public office or aspire to serve public and be in the public service, accountability is so important because we have to hold ourselves accountable, and that goes for everyone regardless of what public position or official position you may have. When you are in the people business, we've got to make sure that we hold ourselves accountable, and then people hold public officials accountable, because that's where our democracy functions in a very transparent way. And transparency comes through accountability, where we are ensuring that everyone is understanding why and how and what a particular action was taken, and why a particular vote was casted for a particular issue. And that is where, a lot of issues, one issue that I have presented with you previously, and a lot of you know this, is ensuring that whenever we're working on any important issue, we are ensuring that we do it the right way. And an example is I applaud the incumbent who purchased body cams, because body cams, they protect members of our society and law enforcement both, and I applaud him for that. However, the responsible thing to do would have been to purchase those body cams from state funding and federal funding, and those fundings are available. But you've got to do more homework. That's where you need to present your business case to ensure you access state funds and federal funds. And when those funds are available, then we cannot deplete our funds from CAD. CAD, as many of you know, and those of you who don't know, that's Central Appraisal District, and that's where there's another CAD, that's Community Assistance District. And these CAD funds, these are used for specific purposes. And what is the specific purpose? To and they don't find any shortcuts, because sometimes we go for these low hanging fruits and we're trying to do the right thing, but unfortunately we're not able to accomplish it by doing the right thing. So that's one example, and there are so many other examples. And please visit zeeshanisaac.com. And I'm running for Commissioner Precinct 4 in Fort Bend County, and it's really, really important, incumbent upon us, that we are engaged in the political process. And in order to do that, everyone has a role to play. Some people, they donate. Some people, they
vote, some people they stay engaged in politics, and some people they do all of the above, and they also run for public office. And this is where we have to ensure that as a minority we stay united, because in whatever country we are in, minorities need to be united. And an example I always give, and people have obviously given me a lot of appreciation and kudos in terms of this particular example too, and that's the example I gave about uh, Mayor's London, London, UK, London, England, where Sadiq Khan is the mayor of London. And who else was the mayor of London, who is now the PM? Yes, Mr. Boris Johnson. So imagine uh, the importance of being a mayor of a major city. So the second and third generations of our Desis, people from Pakistan, people from India, people from Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, all these different um, countries in Asia and in South Asia, and people who have come from those countries, the second and third generation, even the first, but second and third generation, they have understood that we need to stay united, and that's how they voted together in unity for Sadiq Khan, and he was re-elected, and he is the mayor of London. I would like to use this example here locally as well, because if we are not united as minorities, as Desis, as Pakistani Americans, as Indian Americans, as Bangladeshi Americans, then we are doing disservice to ourselves, and we are doing disservice and doing injustice to our children and to our children's children future. Because, like I said, we all look alike. We all have these aspirations. People have their great, beautiful stories, immigrant stories, our parents, grandparents, regardless of what generation you're in, you're the first generation or second or third generation. I think we're still in first and maybe getting close to second now. And this is where we have to stay united and pay attention and focus on our local politics. And that's very important. That is where I would like to make sure that we are improving our roads, our bridges, and parks, because we are taxpayers in this country, and we want to make sure that we improve our quality of life. And that's what our campaign, Zishan Ishaq's campaign, is all about. Improving our quality of life in Precinct 4 and Fort Bend County, and making our Precinct 4 and Fort Bend County a model and exemplary precinct and county in the nation. And it's a very diverse county, and I'm talking about Fort Bend County. So if you reside in other counties and you may be residing in a different city, and you are listening to me as well, then I would like to highly encourage you, tell your friends and families, and tell your friends and colleagues, co-workers, because chances are that you will know someone who reside in Fort Bend County and may be residing also in Precinct 4, or would know someone who basically is a resident and eligible voter in Precinct 4. And it's a very big constituency as well, 250,000 constituents, 250,000 residents, they reside in Precinct 4. So word of mouth is so important, because just like I was trusted with millions of dollars of budget, managing millions of dollars of budget at American Express, when I was a director at American Express, I would like to earn your trust. And I'm uh, asking you to trust me. And a lot of people, they have become part of this wonderful campaign, exciting campaign. Every day we're getting more people engaged, and they're learning more about this campaign, finding out about this campaign as well. And that's what politics is. That's what the political business is like, because the primary will be next year in March, and that's where we have to go and vote and ensure that everyone gets out and vote. It's simple as that. Easier said than done, right? So that is where everyone has a role to play, a positive role to play, and this campaign is all about issues and finding solutions to people's problems. And another issue and problem that I would like to share with you is about, for example, infrastructure. Infrastructure is so important, but we have to look at both our physical infrastructure as well as technical infrastructure in Fort Bend County, especially in Precinct 4. So Annex 4
ceiling, Annex 4 buildings ceiling, when that got collapsed, I found out, and it just doesn't sound right? Because we live in the greatest country in the world, the most advanced and the richest, one of the richest countries in the world. And if Annex 4 buildings ceiling got collapsed, that means our priorities are not right. We are not focusing on improving our infrastructure. So important. And that is where, when you're a commissioner, you have to pay attention and stay focused on ensuring that these type of things don't happen and we're not reactive. So proactively engaging and improving on the right areas and improving on infrastructure. So another example is when the winter freeze occurred, the constable office, they were operating without a generator. So people who are protecting and serving us, who is going to protect and serve them as well? So when I've joined and attended commissioners court meetings, we are spending, $10,000 there, 10 grand there, 50 grand there, 100 grand, 250,000 there. And I'm not questioning all of that spend, although some of that spend should be questioned because people need to be engaged. It's people's court, it's commissioner's court. Now, we cannot invest in a generator, 10 grand, not more than that. I was looking one for myself and for my family. So we can easily do that. Again, we need to invest in infrastructure and also work, and that also goes with emergency management because they were operating during the winter freeze and ensuring that the constable office stay engaged, and they are now operating 24/7, and that was not happening when the predecessor or prior to last year's election. So Constable Nabil Shaikh, when we elected him, is the first Pakistani Muslim American, first AC South Asian American constable in the nation, in the entire nation. And we elected him right here in Precinct 4, same precinct where I'm running for commissioner, Precinct 4. So the constable office and the patrols and the what you call law enforcement, they started operating 24/7. Otherwise, the office of the constable office used to get closed at 10 p.m. And what a surprise, right? Do we think that crimes and criminals, they don't operate after 10 p.m.? They just close their shops or their criminal activities after 10 p.m. And that changed. So important that when we vote right people in, then we see those results and we see how our efforts, our political engagement, and our votes make a difference. And every vote matters. Every vote counts. And this is where we have to get out of this notion that, oh, what would happen with my vote? No, we have seen some races in even in Fort Bend County and in other counties and in the nation where people have literally one by one vote, literally one vote. So every vote matters, every vote counts, and we have to stay focused and ensure that whenever we hear from someone who is trying to underestimate or trying to portray or insinuate that, oh, maybe voting doesn't matter, that is absolutely something uncalled for, and we need to stay focused in terms of ensuring that our vote is so important, and let not anyone disenfranchise our voters. And that goes for the Democratic Party, obviously. And since we live in a state where we are still in a minority, Democrats, because we don't control the state legislature or the Senate at the state level. And I'm giving you that example because decisions that are made, at the state level, they cascade down and they have a positive or a negative impact on minorities. And that's a given. So we already know some challenges that we face as minorities and as people who share their stories, how they have been discriminated against. So let's not beat around the bush and just look the other way and think that everything is hunky dory and everyone is just
singing Kumbaya. And we've got to make sure that if there are some systemic racial discriminations, the Voting Rights Act was put in place, I believe, in 1965, just for these reasons to ensure that there's no voter discrimination. However, recently we have seen voter suppression and voters are being literally faced with more challenges. Instead of making voting easy, we're making it difficult. And that is where voter suppression, and we are seeing and hearing all these issues. So if you are a Democrat, you know exactly what I'm talking about. If you are an independent, I am very positive and hopeful that you have an open mind and you're also following these type of voter suppression issues. And this is where, in the state of Texas, we need to stay focused and ensure that everyone gets a fair shot in terms of the process, and ensuring that they are not antagonized and they vote freely and easily. And then if you're a Republican, and if you're an open-minded Republican, then I'm pretty sure that you also would like to ensure that people are engaged politically and they're voting. So at the end of the day, it's our local government, and politics starts locally. So I would like to encourage you that we need to bring as many people in our campaign, even if you're a Republican, so you can ensure that you stand up for key areas, key issues, key problems, so we can find solutions to those problems. You may have a different idea, however, we can work to make sure that let the best idea win. That's where Zishan Isak's campaign is all about, where we want to make sure that we get the right solutions and ideas. And if you're one of those Republicans who just don't want to hear from a Democrat, and you're just part of the base, as they call it, then I obviously wish you the best, because we cannot waste time distracting voters and distracting people from the fundamental key issues that they are facing day in and day out on a daily basis. And this is where, unfortunately, some voices have become so loud, although these are very few voices. But whenever, for example, if someone is shouting in a concert or in public, then a lot of people who are basically the silent majority, they are watching or listening. However, they are not going to pay any attention to that. It's just somehow we cannot look at those voices who do not speak for the majority of people. And that's how democracy functions. Democracy is about the majority of the people who find a cause and issues where they find these common issues and common causes, where they work together and find the right issues and solutions. That's what democracy is supposed to be, not how some people would like to continue to divide and conquer and pit one group against the other and one community against the other community. And that is the real face of a politician, of somebody who do not want to solve people's issues, who do not want to solve people's problems, but they just want to stay and hang on to that power by dividing people. So this is Zishan Isak. I'm the candidate for Commissioner Precinct 4. I've been blessed with this opportunity that I'm running for Commissioner Precinct 4 in Fort Bend County. If you have just joined in, then I would like to highly encourage you that please visit zishanisak.com, ZeeShaniSaac.com. And this is Zishan Isak, candidate for Commissioner Precinct 4. And if you have not contributed, please contribute, because donations for any campaign, they are so important. That's like the engine, the oil for the engine that keeps the engine running, that keeps the campaign running. So I announced this campaign on April 12th, and today is October 24th. And it's a blessing that every day people are
engaging and people are contributing, and here we are. So if people who have already contributed and those of you who have donated, I really would like to say thank you. Really appreciate it. Thank you. Thank you so much. I really, really would like to thank you because this is how we in America get as many people to get excited in a campaign. And then when people especially donate for a campaign, that is amazing because that means that people are taking this seriously. So even $1 counts, $5 counts, 10, 20, 25, what have you. And this is where you can contribute and donate, and there are no limits. You can even donate $10,000 or even more because when we will get into the primary, this is how our yard signs and the different signs that you see are important. They are not obviously, uh, you know, something that can be not. I would say something that we should underestimate or overestimate as well. I think is a middle ground, but you still have to have some visibility out there. So it's important that people remember, and there's a lot of debate on those yard signs, what have you. But campaigns continue to use those as well, and that's just one example I'm giving you. Then there are flyers, and then there are obviously printing material, and then reaching out to the voters, uh, different areas of the campaign where you have to spend money getting to the voter registration and those van systems that they call it, the van, and you purchase all of that key data, and you purchase it through obviously the government, the local government, and there are some obviously charges for it. It's for everyone, but that's how the system works. So very critical that we get access to all of that, and then some campaign material that needs to be distributed and through advertising, through social media, and through various media outlets. So all that requires funding. So I really appreciate all of you who are uh, engaged and have become part of our campaign. But at the same time, I also would like to encourage you that people, or even if yourself, even a dollar counts. So I'm asking for your vote. I'm asking for you to contribute as well, and I really appreciate and I really thank you, and I really thank all of those people who have taken this next step of reaching to their wallets and reaching to their credit cards or checkbooks or what have you, and contributing to our campaign. Zishan Isaac for commissioner. And you can also write a check and connect with us. And also you can go online easily, zishanisak.com. ZEESHANISAAC.com. And you can also contribute directly through our campaign website, zishanisak.com. Easy to remember, zishanisaac.com. I go by Zishan Isaac, ISAAC.com. It's a very, very respectable name, especially the last name Isaac, also a prophet in major Abrahamic religions, in Christianity, in Judaism, in Islam. So zishanisaac.com, and in American English or in Western English, Ishaq is also pronounced as Isaac, but those are the only two pronunciations, Ishaq and Isaac. And I go by Ishaq, Zishan Ishaq. .com. So easy to remember, Zishan, ZEESHANISAAC.com. And if at the end of the day, if you have not been aware of your precinct and how and where and when you can vote, you will also find all that information on zishanisaac.com. We'll continue to update this because the prime will be in next March, which obviously is coming up fast now. And at the same time, we also want to make sure that uh, people are staying focused on our local politics. And local politics meaning
We are improving our infrastructure locally, improving our roads, bridges, parks, and not only that, but infrastructure from technology perspective as well. Because locally we engage so much with the county and with the local government, local offices, and I would like to make sure that we stay engaged. And I really thank you to all. I really, from the bottom of my heart, say thanks to all of you who are spreading the word, very excited about our campaign, and at the same time being proud of how this campaign is being run. And at the same time, this is the campaign of issues, solutions, and ideas. And I'm running as a Democrat. I'm a lifelong Democrat, but I'm one of those Democrats who will always speak truth to the power. And at the same time, if you are an independent, I'm asking for your vote. You're a Democrat, obviously, you know me, and I'm asking for your vote as well. And at the same time, if you are an independent, you can always vote and ask for the Democratic ballot next year in March. And if you're a Republican and you're listening to me, I would say thank you for listening to me. And I would like for you to ask for a Democratic ballot, because in the primaries, you can vote for any candidate. But if that candidate is in the Democratic Party, then you have to ask for the Democratic ballot, because you can only vote in one primary. If you vote for a Republican primary, you cannot vote in a Democratic primary. If you vote for a Democratic primary, then vice versa. So obviously, primaries are so important. Whoever wins the primary basically will win the general election. And especially in Precinct 4, the way Precinct 4 is in terms of our heavily Democratic precinct, and at the same time, ensuring that we are electing the right qualified candidates. And that is very important for any election, especially for local election. So we need to vet our candidates. I was a director at American Express, managed $250 million budget. So important, so critical. One of the key responsibilities and roles of a commissioner to manage a budget. I have that experience, and then I've been in leadership roles. Like I mentioned, I was a director at American Express. And I've also been working in corporate America, and I especially worked for Honeywell as well as KBR in leadership capacities. So we want to make sure that we continue to spread the word and engage as many voters. If you're in the neighborhood and you want me to come and talk to a group of people in your neighborhood, please get in touch with me. And easy way to get in touch with me is through our campaign website, zeeshanisac.com, or through any one of our ambassadors and those folks who are part of our campaign, because we want to make sure that we are spreading the word, and at the same time ensuring that Zishan Isak's campaign for Commissioner Precinct 4 in Fort Bend County is one of those campaigns where we want to set a model, and that's what we're aspiring and trying. And someone says, trying is something, some people don't even like to use the word, and I'm one of those people as well. So we are ensuring that this campaign is the campaign of ideas, issues, and solutions, because it's forward-looking campaign, and it will be a transformational change. And I know change is not easy. Change is the only constant, however. But we would like to have a transformation, because our county is growing, our precinct is growing, and when the county grows and the precinct grows, that also means our issues and challenges, they also grow together. Because when you're growing, growth is great, but it also comes with the new challenges and issues that you have to pay attention, and you have to be very focused in terms of being not short-sighted, but keeping the 2 years or 5-year plan and forward-looking 10-year goal in mind as well, to make sure that when we are getting more residents in Precinct 4 in Fort Bend County, and we are growing as a county, and it's almost $400 million budget that Fort Bend County has. So, and it will continue to grow.
And there are some studies that in the next 5 to 10 years it will double in terms of the annual, in terms of the budget that Fort Bend County has. So that basically means that our issues and challenges, they will also compound, and we have to make sure that we have that leadership and the right thought leadership that can tackle and manage and ensure that our growth as well as our issues and problems that are in check, and we are ensuring that we are growing, and at the same time our issues or problems do not grow uh, with with the growth, and with proper planning we can ensure that we have the right plan in place, and commissioners, they play that key role toward that growth as well, because without proper planning we cannot improve our infrastructure, and how are we going to then do obviously emergency management, all these key areas that I have mentioned, and those issues that we have already seen and are facing. And if we do not have the vision for the future, and if we're already dropping the ball as I speak, then that means that transformational change is so critical and important. That is precisely the reason I'm running for Commissioner Precinct 4 in Fort Bend County, because we have to do things in a different way, in a better way, in a more focused way, with proper attention to key issues, and keeping our growth goals in mind as well. And since we live in one of the most diverse county and most diverse precinct, then we want to make sure we have proper representation with qualification voted into the office. And this is Zishan Issa, candidate for Commissioner Precinct 4 in Fort Bend County. So I thank you for listening to me, and now I would like to switch over to Urdu and Hindi, so I can also speak to the audience on this radio station and through social media. And I would like to thank Rehan Siddiqui and our supporters and patrons, because of their support and patronage, that our campaign, that myself, Zishan Isaac, candidate for Commissioner Precinct 4, we're able to share this vision and ideas, and discuss key issues, problems, and our vision, and our goal, and our challenges, that together we will improve our quality of life in Precinct 4 and Fort Bend County. So I appreciate all of you. Thank you so much. Assalamu alaikum, namaste, good morning, केमुनाचिन याली मदद या अल्लाह मदद केम छो मैं हूं ज़िशान इसाक और मैं उम्मीदवार हूं, कैंडिडेट हूं कमिश्नर प्रीसिंक्ट 4 फोर्ट बेंड काउंटी में। और आज 24 अक्टूबर 12 अप्रैल को अनाउंस किया था आपके साथ और सोशल मीडिया पर, और उसके बाद जिस तरीके से इतने लोग हर दिन मैं कोई ना कोई नई चीज़ जो है वो सीख रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ, क्योंकि इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बेहतरीन ये लर्निंग एक्सपीरियंस है, और एक ऐसा एक्सपीरियंस कि जिसका मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एक खुशकिस्मती है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब आप रन करते हैं किसी भी पब्लिक ऑफिस के लिए। और मैं क्योंकि कमिश्नर प्रीसिंक्ट 4 फोर्ट बेंड काउंटी के लिए रन कर रहा हूँ, उम्मीदवार हूँ, कैंडिडेट हूँ कमिश्नर प्रीसिंक्ट 4 के लिए, तो इसलिए बहुत अहम कि हमें पता होना चाहिए कि भाई कमिश्नर करता क्या है। और सबसे पहले कि कमिश्नर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लान होने के साथ साथ बजट जो है वो मैनेज करता है। और जो मेरा बजट का एक्सपीरियंस है, जिस तरह कॉर्पोरेट अमेरिका में अमेरिकन एक्सप्रेस ने मुझे ट्रस्ट किया $250 मिलियन बजट के साथ, मैं वहाँ पे डायरेक्टर था। इसी तरह हनीवेल KBR में लीडरशिप पोजीशंस पर मैं काम करता रहा, और अभी भी कॉर्पोरेट अमेरिका से मुंसलिक हूँ, वाबस्ता हूँ। तो उसी कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस को अब यहाँ पर लोकल लेवल पर आपके साथ लाकर, ताकि हम लोकल गवर्नमेंट को बेहतरीन बनाएं, इम्प्रूव करें, और साथ में जो अहम चीज़ के जो बजट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट वो यहाँ पर काम आ रहा है कमिश्नर की ओहदे के लिए, इस पोजीशन के लिए। क्योंकि कमिश्नर जो है वो बजट मैनेज करता है इवन कांस्टेबल ऑफिस का, जो हमने लास्ट ईयर एक तारीख रकम की, एक हिस्ट्री बनाई कि पहला मुस्लिम अमेरिकन, पहला पाकिस्तानी अमेरिकन, पहला देसी अमेरिकन, साउथ एशियन अमेरिकन जो कांस्टेबल हमने इलेक्ट किया, कांस्टेबल नबील शाही, तो वो इसी प्रीसिंक्ट 4। और पूरे अमेरिका में 4 स्टार आप देखिए लॉ एनफोर्समेंट में, बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है, बहुत ही कह लीजिए कि हम सब के लिए एक ऐसे फ़ख्र की बात है कि हमली प्राउड होने का मोमेंट।
اور اب دیکھیں آپ کہ جو کمیشن ہوتا ہے وہی کانسٹیبل آفس کا بجٹ بھی مینیج کرتا ہے. اور پھر شیرز ڈپارٹمنٹ ہو, ساتھ میں پبلک ورکس, اور صرف یہی نہیں بلکہ جو اپوائنٹیز اور ڈفرینٹ اسٹاف پوزیشنز ہوتی ہیں کہ جو کمشنر ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اپنی پریسنکٹ کا, اور بجٹ مینیج کرنے کے ساتھ ساتھ شارٹ ٹرم پلان, لانگ ٹرم پلان اور ٹیکس ریٹس جو ہے وہ سیٹ کیے جاتے ہیں. اور پھر اور کمشنر کے ساتھ مل کر یہ تمام کام, ایمرجنسی مینجمنٹ ہے وہ بھی اس میں آ جاتی ہے. اب آپ سوچئے کہ جو انکمبنٹ ہیں کرنٹلی, جن کو میں سراہتا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے باڈی کیمس جو ہیں وہ خریدے, یہ ایشو ہے, اور وہ خریدے جو لا انفورسمنٹ کو اور ہمارے ممبرز سوسائٹی کو سیف کرتے ہیں, پروٹیکٹ کرتے ہیں. لیکن کیا اچھی بات ہوتی کہ وہ باڈی کیمس خریدے جاتے اسٹیٹ فنڈنگ سے, فیڈرل فنڈنگ سے. وہ خریدے گئے کیٹ فنڈ سے. کیٹ فنڈ جن کو نہیں معلوم بتاؤں, سینٹرل اپریزل ڈسٹرکٹ. اب اچھا کام ہو رہا ہے, لیکن انفارچونیٹلی جب آپ ایک پول آف سورسز جو فنڈنگ ہے, جو کیٹ فنڈ جن کا کام ہوتا ہے اپریشیٹ کریں, اور جو اپریزلز ہوتی ہیں ریزیڈینشیل پراپرٹیز کی, کمرشل پراپرٹیز کی, وہ کیٹ فنڈز کرتے ہیں. اور ایک اور بھی ہوتا ہے کیٹ جو کمیونٹی اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ ہے. تو اب یہ اچھا کام ہے, لیکن محنت درکار ہوتی ہے. جب آپ اسٹیٹ فنڈنگ کے لیے جاتے ہیں محنت مزید درکار ہوتی ہے, زیادہ پلاننگ, بزنس کیس یہ سب تیار کر کے اور محنت کے ساتھ بھیجا جاتا ہے. جب فیڈرل فنڈنگ آپ کو ایکسیس کرنی ہے تو لو ہینگنگ فروٹ ہے, درخت میں نیچے ایک پھل لٹکا ہوا ہے, آپ نے وہ اتار لیا آسانی سے, لیکن یہاں سیڑھی لگانی تھی جو صحیح یعنی کہ پھل ہے, تاکہ ہم اس کی طرف پہنچیں, تاکہ ہم پھر یہاں پر اسی سے ہمارے ٹیکس ریٹس بڑھ جاتے ہیں جو پھر کیٹ فنڈس, یہاں پر جب ہم نے ان فنڈس کو استعمال کر لیا, بھلے ایک اچھے کام کے لیے کیا. تو یہ وہ ایشوز ہیں, اکاؤنٹیبلٹی میں آتے ہیں, ٹرانسپیرنسی میں آتے ہیں, محنت اس میں درکار ہوتی ہے. اسی طرح ایمرجنسی مینجمنٹ میں یہ ایک اور ایشو پرابلم کہ جب ونٹر فریز ہوا تو کانسٹیبل آفس جو ہے وہ جب آپریٹ کر رہا ہے تو ان کے پاس خود جنریٹر نہیں, تو جو پروٹیکٹ اینڈ سرو ہمیں کرتے ہیں ان کو کون پروٹیکٹ اینڈ سرو کرے گا. جب ہم دیکھ رہے ہیں, میں خود جب اٹینڈ کر رہا ہوں کمشنرز کورٹ کی میٹنگس, کہ اس کے اندر $10,000 ادھر خرچ ہو رہے ہیں, 5 ادھر, 50,000 ادھر, 2.5 لاکھ, $2 لاکھ ادھر, اور میں اس کو سوال اس پہ نہیں اٹھا رہا ہوں, حالانکہ اس پہ بھی بعض سوالیہ نشان ہیں, اور وہ پبلک ہیئرنگز ہوتی ہیں اور کمشنرز کورٹ ہے, سب جا سکتے ہیں, آپ لوگ بھی جائیں اور اس میں پوچھیں. لیکن یہاں پر صرف $10,000 کا جنریٹر اس میں کیوں نہیں انویسٹ کیا گیا؟ تو یہ تمام چیزیں یہ کمشنر کے اوپر آتی ہیں باتیں, اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پرو ایکٹیولی جب ہم الیکٹ کرتے ہیں لوگوں کو تو وہ پھر اپنا کام کریں. اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر, جن کی وجہ سے کمشنر کے آفس کے لیے میں رن کر رہا ہوں, کیونکہ ٹرانسفارمیشنل چینج جو ہے وہ آئے, ایک ایسی پازیٹیو چینج جو ہے وہ ہمیں نظر آئے ٹرانسفارمیشن کے ساتھ, تاکہ ہم اپنی لوکل گورنمنٹ کو امپروو کریں, بہتر بنائیں. شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلان جو ہیں وہ اسی طرح بنائے جائیں گے جو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہر مہینے کیا ہمارے ایشوز ہیں, کیا پرابلمس ہیں. تو اسی لیے پریسنکٹ 4 میں انشاءاللہ جب آپ کے ووٹ کے ساتھ میں کمشنر بنوں گا تو ہر مہینے ٹاؤن ہال میٹنگز, ہر مہینے کیا ایشوز ہیں لوگوں کے, جو ہماری بزنس کمیونٹی میں, جو نان بزنس کمیونٹی میں, تمام جو کانسٹیٹوئنٹس ہیں ان کے, تاکہ کمشنر آفس میں سنے جائیں, زوم میٹنگز کے تھرو یا ٹاؤن ہال ڈفرینٹ فیسلٹیز یا ڈفرینٹ ہالز وغیرہ میں, تاکہ ہر مہینے وہ ایشوز جب کمشنر کو پتہ ہوں گے تو پھر اس کے ساتھ ہی ہم شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلان جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. اور پھر جو ایکسیسیبلٹی ہے, تو میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں, جس سے پہلے بھی میں پلیج جو ہے واپس اس کو ریویو بھی کیا ہے کتنی دفعہ, کہ جو انکمبنٹ ہیں نظر ہی نہیں آتے, کدھر ہیں, کہاں ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ناٹ گڈ for the constituents, not good for our party, and not good for obviously the residents. تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. اب میں اس چیز کو چینج کروں گا کس طریقے سے, کہ I will be accessible 24/7, اور جو کمشنرز آفس ہے وہ بھی ایکسیسیبل ہوگا 24/7. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. تو یہ وہ اہم ایشوز ہیں, پرابلمز ہیں لوگوں کے, جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوں گے لوکل لیول پہ کیا لوگوں کے پرابلم ہیں. سب سے زیادہ لوکل لیول پہ لوگوں کے پرابلمز آتے ہیں. اور جب ہمیں معلوم ہے کہ اب یہ کاؤنٹی جو ہے گرو کر رہی ہے, $400 ملین کا بجٹ ہے جو نیکسٹ 5-10 سالوں میں اور مزید ڈبل ہو رہا ہے, کیونکہ مزید گروتھ ہو رہی ہے, گروتھ پاپولیشن ہو رہی ہے. جب گروتھ ہوتی ہے تو پھر ایشوز بھی گرو کرتے ہیں, پرابلمس اور چیلنجز بھی آپ کی اسی حساب سے گرو کرتی ہیں. تو اس کے لیے جو کرنٹ ایشوز اور پرابلمس ہیں وہی صحیح طریقے سے سالو نہیں ہو پا رہی ہیں, یا وہ ویژن اور وہ فار سائٹڈنیس اور وہ جو ایک کہہ لیجیے کہ ہم جس انداز سے اور جس خاص فوکس کے ساتھ ان ایشوز کو ٹیکل کریں,
جب وہی نہیں ہو پا رہے ہیں تو پھر لانگ ٹرم ہم کس طریقے سے اور یعنی کہ مشکل میں جائیں گے. تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہیں وہ کوالیفائڈ کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کو لے کر آئیں, اور اللہ کے کرم سے اور اوپر والی کی مدد سے اور آپ لوگوں کی سپورٹ, دعائیں, اور ان کے ساتھ جو میرا ایکسپیرینس, اور ساتھ میں جس طریقے سے ہر دن نئے لوگ اس کیمپین میں شامل ہو رہے ہیں, ہر دن لوگوں کو مزید معلوم ہو رہا ہے اس کیمپین کے بارے میں, اور اسپریڈ ہو رہا ہے ورڈ. آپ جو سن رہے ہیں وہ بھی اسپریڈ کرتی رہیے اور بتائیے اوروں کو. تو اس کے ساتھ یہ کیمپین آگے بڑھ رہی ہے اور بڑھتی رہے گی انشاءاللہ. نیکسٹ مارچ میں پرائمری ہے, اور اس میں ایز اے ڈیموکریٹ میں رن کر رہا ہوں, تو آپ کو ڈیموکریٹک پرائمری کا بیلٹ جو ہے وہ مانگیے گا. اور بہت اہم چیز وہ یہی کہ خاص طور پر کہ جب کمشنر جو ہوتا ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے پوری پریسنکٹ کا, تو ہم نے خاص طور پر لوکل لیول پہ اپنے بچوں کے لیے یہ کرنا ہے تاکہ ان کا بھوشیہ, ان کا مستقبل, ان کا جو آگے کا فیوچر ہے وہ ہم ایک لیگسی ان کے لیے چھوڑ کے جائیں. ہم ایک ایسا کہہ لیجیے ماحول, ایک ایسی دنیا ان کے لیے چھوڑ کے جائیں جو ہماری دنیا سے بہتر ہو. یعنی وی شوڈ لیو اے بیٹر ورلڈ, اے مچ بیٹر امپرووڈ اینڈ بیٹر ورلڈ فار آور چلڈرن اینڈ فار آور چلڈرنس چلڈرن. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر ہماری انوالومنٹ ہو, ایکٹیو انوالومنٹ, انگیجمنٹ ہو, اور اس کے لیے آپ کا میں ٹرسٹ اور آپ کا ووٹ جو ہے وہ مانگ رہا ہوں. اور اسی وجہ سے کہ جس طریقے سے مجھ پر امریکن ایکسپریس نے, کارپوریٹ امریکن نے ٹرسٹ کیا, بھروسہ کیا, ملینس آف ڈالر بجٹ مینیج کرنے کا, جو میں نے بڑی خوش اسلوبی سے اچھے طریقے سے نبھایا اس کو. $250 ملین بجٹ جب میں ڈائریکٹر تھا امریکن ایکسپریس میں وہ مینیج کیا, اور پھر ہنی ویل اور KBR میں بھی اہم اور لیڈر رولز میں, لیڈرشپ رولز میں وہاں پر کام کیا. تو اب اسی ایکسپیرینس کو, اس تجربے کو جو کارپوریٹ امریکہ کا, اس کو یہاں پہ بروئے کار لا کر اس کو استعمال کر کے, تاکہ ہم اپنی لوکل گورنمنٹ کو جو ہے وہ اچھا کریں, بہتر بنائیں. تو یہ وہ میسج ہے جو روزانہ اور مزید لوگوں تک پہنچ رہا ہے. اور اس کیمپین میں جو لوگ خاص طور پہ ڈونیٹ کر رہے ہیں ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک ایک ڈالر اہم ہے, کیونکہ اسی سے ہم یارڈ سائنس بناتے ہیں, اور پھر فلائرز, اور پھر ایڈورٹائزنگ, سوشل میڈیا ہو, اور ڈفرینٹ میڈیا آؤٹلیٹس ہوں, اور لوگوں تک آؤٹ ریچ, اور ان کے لیے پھر میلنگز ہیں, سب کچھ ہے بھیجی جائیں. تو یہ اہم ہے, یعنی کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے لیکن امپورٹنٹ ایز ویل, اہم ہے. اور اسی سے کوئی بھی کیمپین ہے وہ چلتی رہتی ہے پھر آگے, کیونکہ کیمپین کا جو انجن ہوتا ہے, جیسے انجن میں آئل ڈالتے ہیں, اسی طرح کیمپین کا جو فیول ہے وہ ڈونیشنز ہیں, کنٹریبیوشنز ہیں. تو اللہ کرم ہے کہ 12 اپریل سے لے کر آج 24 اکتوبر ہو گئی, کیونکہ 12 اپریل کو اناؤنس کیا تھا میں نے سوشل میڈیا پر پبلکلی کہ میں کینڈیڈیٹ ہوں اور رن کر رہا ہوں کمشنر پریسنکٹ 4 کے لیے. اس وقت جب میں نے اعلان کیا کہ میں پریسنکٹ 4 کے لیے الیکشن لڑنے جا رہا ہوں, وہ دن ہے, آج کا دن ہے. ماشاءاللہ روزانہ مزید نئے لوگ اور کافی لوگ شامل ہو رہے ہیں. کل بھی کافی لوگوں سے میری ملاقات ہوئی, تو مزید اس کیمپین میں لوگ پڑھ رہے ہیں, تو مجھے بڑی خوشی ہے, کیونکہ گراس روٹس کی کیمپین ہے اور یہی سیاست ہوتی ہے. اور سیاست میں خاص طور پر ہم نے اب دیکھنا ہے جس طریقے سے ووٹر سپریشن, کہ ہم اپنی اسٹیٹ آف ٹیکسس میں یہاں پہ اسٹیٹ لیجسلیچر اور جو اسٹیٹ سینٹ ہے اس کو پتہ ہے ہمیں کہ وہاں پر جو ہماری پارٹی جو ریپبلکن پارٹی ہے وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے, تو وہاں ان کے ڈیسیجنز جس طریقے سے آتے ہیں ووٹر سپریشن کے, تو ہم نے تو اور جو مائنورٹیز ہوتی ہیں ان کو تو اور یونٹی کے ساتھ متحد ہو کر ووٹ دینا ہے, کیونکہ ووٹنگ کو ہم نے 2021 میں 2022 میں اور بیونڈ اس کو آسان کرنا ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس میں اور مشکلات ڈالیں اور ووٹر سپریشن اور اس کے لیے مشکلات اور ایک طریقے کی کہہ لیجیے کہ اینٹاگنائزیشن جس کو کہتے ہیں, اینٹاگنائز یا ایک ایسا ماحول جو نفسیاتی طور پر پیرانویا ٹائپ اور لوگوں کے اندر ایک فیئر جو ہے وہ ڈالا جائے, یہ سب چیزیں غلط ہیں اور یہ ہو رہی ہیں. لوگ اس کے اوپر بتا رہے ہیں اپنی ایگزامپل, خاص طور پر جو مائنورٹیز ہیں. تو ہم نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے, اور ان چیزوں کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے اور اپنے بچوں کے بھوشیہ, بچوں کے مستقبل کو اب نہیں دیکھیں گے, تو پھر وہی والی بات کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ لنڈن UK کے اندر صادق خان, میئر صادق خان بنے, تو وہاں سیکنڈ تھرڈ جنریشنز جو آئیں, جو ہمارے امیگرینٹس آئے, ان کی جب فرسٹ کے بعد پھر سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن ان کو بات سمجھ میں آ گئی, اور انہوں نے دیکھیے الیکٹ کیا لنڈن کے میئر صادق خان کو, کوالیفائڈ کینڈیڈیٹ. اور آپ دیکھیں اور کون میئر رہ چکا ہے اس سے پہلے, بورس جانسن, اور وہ دیکھیں PM ہے اس وقت. ایک انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں دن آئے گا کہ صادق خان بھی PM بن سکتے ہیں, کہ وہ اگر اچھا کام کرتے رہیں ایز اے لنڈن میں ری الیکٹ تو ہو ہی گئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم نے اس کو اپنے لوکل لیول پہ, یہ جو کیمپین ہے ذیشان اسحاق کی کیمپین, یہ میری اکیلی کیمپین نہیں ہے. I'm not doing this for myself.
یہ میں آپ کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, ہم سب کے بچوں کے لیے وہ کر رہا ہوں, بلکہ آپ کے بچوں کے لیے. کیونکہ اگر ہم سب اپنے بچوں کے مستقبل اور ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے نہیں چھوڑیں گے, and if we are not going to leave a better world and a legacy behind, تو پھر ہم کیا یعنی کہ اپنی زندگی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. یعنی کہ ہم آئے اس دنیا میں, ہم نے کمایا, کھائے پیا اور نکل لیے. یعنی کہ یہ ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں جو انفارچونیٹلی ایسے وقت میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے ایز اے کنسرنڈ سٹیزن, ایز اے کنسرنڈ ممبر آف دا سوسائٹی. تو اسی لیے جب ہم دیکھیں کہ بھائی اب ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, اور اپنے مستقبل کو تو ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن آگے کیا ہوگا کیا ہے تو اللہ ہی جانتا ہے. اور جو کہہ لیجیے کہ ایک انسان کا فیتھ ہوتا ہے اور ایک ہوپ ہوتی ہے, اس کے تھرو لوگ آگے بڑھتے رہتے ہیں. لیکن ایک یونٹی اور پرپس کے ساتھ ایک کامن ایشوز جو کسی بھی کلچر, فیتھ اور کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے لوگوں کے ہوتے ہیں, وہ سارے کامن ایشوز اور چیلنجز جو ہیں وہ پھر ہم دیکھتے ہیں پریسنگ میں اور ہماری کاؤنٹی میں لوگوں کے جو ایشوز ہیں, پرابلم ہیں, وہ کس طریقے سے سالو کیے جائیں. اس کے لیے ہمیں تھاٹ لیڈرشپ, ایک ایسی لیڈرشپ جو ایکسپیرینس کے ساتھ آزمائی ہوئی ہو, اور پھر ہم ان کوالیفائڈ لوگوں کو لے کر آگے ہیں. تو یہ کہنا آسان ہے, کرنا مشکل ہے, یہی سیاست ہوتی ہے. تو اسی لیے ہم سیاست دان کو اور جو لیڈر کو اسی طریقے سے پہچانتے ہیں کہ سیاست دان جو ہے وہ ایکسکیوزز دیتا رہے گا, بلیم جو ہے پاس کرتا رہے گا, اور اکاؤنٹیبل اپنے آپ کو نہ خود کرے گا اور نہ ہی کسی اور کو کروانے دے گا. لیکن جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو پھر سمجھتے ہیں, اور اسی طریقے سے پھر اچھے کوالیفائڈ کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کو آفس میں ووٹ کے ساتھ لایا جاتا ہے. تو یہ وہ پیغام ہے, یہ وہ میسج ہے جو اللہ کا کرم ہے. اور ماشاءاللہ آپ کا کوئی بھی کلچر اور فیتھ ہو, سب کو ساتھ لے کر یہ کیمپین چل رہی ہے, کیونکہ اٹس اے کیمپین آف ایشوز, آئیڈیا, سولوشن, لیٹ دی بیسٹ آئیڈیا ون. اور اسی کوشش کے ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اور ان سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو خاص طور پر ڈونیٹ, کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں اس کیمپین کو. بہت آسان طریقہ, zeeshanisaq.com پہ جا کے آپ کر دیجیے کنٹریبیوٹ, zeeshannisaac.com, کہیں پہ بھی آپ رہتے ہو آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ڈونیٹ. اور ساتھ میں جو لوگ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کرنا چاہیں مجھے, وہ مجھ سے رجوع کر لیں. اور جو ہمارے لوگ ہیں جو اس کیمپین کے بارے میں اچھی باتیں بتا رہے ہیں اور لوگوں کو انوالو کر رہے ہیں, انگیج کر رہے ہیں, ورڈ آف ماؤتھ اسپریڈ کر, ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اینڈ وی آل ہیو اے رول ٹو پلے, اے پازیٹیو رول ٹو پلے. تو یہ وہ خواتین و حضرات باتیں ہیں ذیشان اسحاق, کینڈیڈیٹ رننگ فار کمشنر پیسنگ فور فورٹ بینڈ کاؤنٹی, جس کی بہت اشد ضرورت ہے ان باتوں کی, ان کاموں کی. اور یہ جو ایشوز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی پرائرٹیز, یہ پورے آپ کو ایشوز اور چیلنجز مل جائیں گے ہماری جو کیمپین ویب سائٹ ہے zeeshanisaq.com پہ, zeeshanisaac.com. اور ساتھ میں آپ لوگ کے اور بھی ایشوز, آئیڈیاز ہوں وہ لے کر آتے رہیے آپ, کیونکہ روزانہ میں لرن کر رہا ہوں. اٹس اے گریٹ لرننگ ایکسپیرینس. روزانہ کوئی نہ کوئی نئی معلومات, نئی انفارمیشن, جانکاری جو ہے وہ مجھے مل رہی ہے, اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ اس کیمپین کا حصہ بن چکے ہیں اور روزانہ مزید بنتے جا رہے ہیں. کل بھی کافی لوگوں سے ملاقات ہوئی, بڑی خوشی ہوتی ہے. اور ایک کہہ لیجیے کہ when you do things for the right reasons, اور خاص طور پر when your heart is in the right place, تو پھر راستے خدا جو ہے وہ کھلتا رہتا ہے, اللہ کی طرف سے کھلتے رہتے ہیں. اور تمام انسانوں کو لے کر, تمام انسانیت کو لے کر جب ہم لوگوں کے ایشوز پر بات کرتے ہیں اور ان کی سولوشنز کے لیے محنت کرتے ہیں, کوشاں ہوتے ہیں, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ محنت جو رنگ لاتی ہے. تو محنت ہم سب کی رزلٹ جو ہے وہ آگے انشاءاللہ اچھا آئے گا. اور نیکسٹ ایئر مارچ میں یہ کیمپین ہے, اور آپ نے ڈیموکریٹک بیلٹ جو ہے انشاءاللہ لینا, اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ کنٹینیو رکھیں گے, جڑے رہیں گے اور کنیکٹڈ رہیں گے, اور اوروں کو بھی بتاتے رہیے. اور ایوری ڈالر کاؤنٹس. تو جو لوگوں نے ڈونیشنز اور کنٹریبیوشنز دے دی ہیں اور دے رہے ہیں, بہت شکریہ, بہت شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے, کیونکہ لائف بلڈ جیسے ہوتا ہے, خون رواں ہے تو زندگی بھی رواں ہے. اسی طریقے سے کسی بھی کیمپین کے لیے, انجن کے لیے آئل, تو کیمپین کے لیے بھی ڈونیشنز, کنٹریبیوشنز, اور روزانہ اللہ کا کرم ہے کہ کیمپین میں لوگ شامل ہو رہے ہیں اور بتاتے جا رہے ہیں. تو بتاتے رہیے. ذیشان اسحاق, کینڈیڈیٹ رننگ فار کمشنر پیسنگ فور فورٹ بینڈ کاؤنٹی. اور ساتھ ہی ساتھ کیمپین ویب سائٹ ہماری جو ہے اس کو نوٹ کر لیں, بہت ایزی ہے, zeeshanisaq.com, zeeshanisaac.com, zeeshanisaq.com. اور ایزی ٹو ریمبر zeeshanisaac.com,
تو یاد رکھیے لاسٹ نیم جو ہے یہ پروفٹ نیم رہا ہے ابراہمک ریلیجن میں. تو میں میک شیور کرنا چاہتا ہوں کہ سب اس کو صحیح پروناؤنس کریں, یا تو اسحاق, آئی گو بائی اسحاق, اور جو ہمارے ویسٹرن انگلش میں اس کو آئزک کہا جاتا ہے, ذیشان اسحاق .com, آئی گو بائی ذیشان اسحاق. تو ZEESHANISAAC.com, وہاں پہ آپ جائیں گی تو وہاں پہ کنٹریبیوشن کا بٹن بھی آپ کو نظر آئے گا. اس کے ساتھ یاد دیجیے سائننگ آف, اور نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ آپ سے 9 بجے اسی فریکوینسی پہ ملاقات ہوگی. ذیشان اسحاق signing off. خدا حافظ. اللہ حافظ, and have a nice and safe, beautiful Sunday.